کہ یہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے, یہ جو اڈے کی کرسی ہے, تو وہ تو کرسی بڑی قیمتی تھی. جی دیکھیں, دھرنے مرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے صرف یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی دیکھیں, ایک بدماش ہے وہ جا کے دکان پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں مجھے ٹیکس دینا ہے تم نے, میں جگہ ٹیکس لوں گا. تو یہ جگہ ٹیکس لیتا رہا جناب زرداری سے, یہ جگہ ٹیکس لیتا رہا جی مسلم لیگ نون سے, یہ جگہ ٹیکس لیتا رہا محترمہ بے نظیر بھٹو سے, یہ جگہ ٹیکس لیتا رہا جناب جنرل پرویز مشرف سے, اور یہ عمران خان سے ٹیکس مانگ رہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی وزارت دو, مجھے کوئی آفر دو, مجھے کوئی چیز دو. تو یہ عمران خان تو نہیں دے گا نا جی. یہ جو کام ہے یہ دھرنے مرنے کا, یہ ایسا چکر نہیں چل سکتا ہے, نہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ہم نے پاکستان قربانیاں دے کے حاصل کیا کہ جناب میں اس کی دکان کے آگے کھڑا ہو جاؤں کہ یہ دکان اس کو نکالو جی, یہ استعفیٰ دے, میں آ جاؤں. ایسے نہیں ہوتا ہے. عوام نے منتخب کیا ہے, عوام نے بنایا ہے, عوام نے اس کو بھیجا اسمبلی میں. عوام اگر نکلتی ہے, اس کے ممبر اس کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر ٹھیک ہے, یہ تو اسمبلی کے اندر کریں نا جی, یہ باہر روڈوں پہ تو نہیں ہوگا نا. اس طرح تو ہوگا میں ISPR کے دفتر کے باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں, ادھر سے یہ 200 بندے لے جاؤں اور جا کے کہوں جی آصف غفور صاحب کو نکالے اور مجھے جناب بنائیں اور ان کو کہیں استعفیٰ دے دیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس طرح نظام نہیں چلتے ہیں. نظام چلتے ہیں قانون کے مطابق, نظام چلتا ہے جو طریقہ ہے پاکستان کی حکومت کا, اس طریقے کے مطابق. یہ نہیں کہ آپ آئے اور ایک کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اگر یہ نظام چل گیا تو پھر اندر کے پاس یہی نظام چلے گا کہ تھانے کے باہر کھڑے ہو جایا کریں گے, SHO کو نکالا کریں گے, اس کا استعفیٰ لیں گے اور میں جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا, یہ بیٹھ جائے گا, یہ بیٹھ جائے گا, دوسرا تیسرا بیٹھ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ نظام چلانے کا طریقہ نہیں ہے. سمجھو, عقل رکھو. ٹھیک ہے آپ عالم ہوں گے, آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, آپ حدیث پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ انگریزی قانون بھی پڑھو, قانون پاکستان کا بھی پڑھو, پاکستان کا آئین بھی پڑھو. ٹھیک ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے کیا مطالبہ آتا ہے, وہ کس لیے اسلام آباد میں موجود ہیں؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ وہ جنگ کرنے آئے ہیں. یار وہ بارڈر پہ جائیں, جا کے جنگ کریں. وہاں کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں جا کے جنگ کریں. اس وقت ہمیں وہاں ضرورت ہے بڑی سخت, اور یہ یہاں بیٹھ کے جنگ کر رہے ہیں. یہ اپنے مسلمانوں کے جناب راستے بند کر رہے ہیں, یہ اپنی قوم کا نقصان کر رہے ہیں, یہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں, یہ اپنے وطن کا نقصان کر رہے ہیں. جو قربانیاں دے کے ہم نے ملک حاصل کیا اسے نقصان دے رہے ہیں. تو کیا جو ان کے مطالبات ہیں وہ اسے اچیو کر پائیں گے, اسے حاصل کر سکیں گے؟ سر جی وہ مطالبات تو ماننے والے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی مانے گا تو وہ بے وقوف ہوگا, اگر جنہوں نے بھیجا وہ بھی بے وقوف ہیں. ایک مولوی کو آپ نے استعمال کر لیا, اس نے آگے بچوں کو استعمال کر لیا. آج سردی کا دن ہے, ایک پرسوں بندہ قسم کا شہید ہو گیا جی, کیونکہ وہ تو جہاد کے لیے نکلا تھا بیچارہ. اسے تو نہیں پتا کہ ہمارے لیڈر اقتدار کے لیے آ رہے ہیں, کرسی کے لیے آ رہے ہیں, اور 2 جناب بعد میں شہید ہو گئے ہیں, اور جناب 300 بچہ ہسپتال پہنچ گئے. وہ بچے وہ ہیں جو یتیم ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں اور یتیم ہیں, اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. یہ بند کریں جی. یہ قوم اس طرح نہیں. آپ جائیں اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ بات کریں, وہ کام کریں, وہ جا کے ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ حکومت بدلی کرنی ہے. ممبر کریں, وہاں اندر سے بدلی ہوگی, وہاں بدلی ہوگی, وہاں نظام چینج ہوگا, وہاں نظام تبدیل ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا. وہاں تحریک عدم اعتماد پیش کریں. ان کے پاس ان کے ایک بیٹے کی سیٹ ہے. دیکھیں ہر دفعہ وہ کھاتے رہے ہیں, کھابے کے کھابے, لسیوں کے لسیاں, اور 22 نمبر بنگلے اور پروٹوکول اور گاڑیاں. اب پہلی دفعہ انہیں سیٹ نہیں ملی ہے, اور وہ دیکھیں یہ میں بھی ہوتا تو میں بھی اسی طرح کرتا. یہ اگر عوام میں سے بھی اس طرح کسی کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتے کہ یہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. یہ جو اڈے کی کرسی ہے, تو وہ تو کرسی بڑی قیمتی تھی, تو ان کی مرضی ہے کہ یار مجھے پھر کوئی میرے بیٹے کو مل جائے. لیکن اب جو وزیر اعظم اب آیا نا, وہ اور ذہن کا ہے. وہ کہتا ہے پاکستان ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا, ہم رشوت نہیں دیں گے, ہم رشوت نہیں لیں گے, ہم بندے خریدیں گے نہیں, ہمارے ساتھ وہی چلیں گے جو ہمارے ساتھ آئیں گے, ہمارے ساتھی ہیں. آج انہیں سیٹ دے دیں, ان کے بیٹے کو وزیر بنا دیں, جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے, یہ عمران خان کو نزدیک نہیں لگنا چاہیے, انہیں نیڑے نہ لگنا. دیکھو یہاں جتنے لوگ جگہ ٹیکس لیتے ہیں نا, وہ آتے ہیں دکاندار کو ڈراتے ہیں. یہ جگہ ٹیکس لیتا رہا ہے, یہ جیت جاتا تھا ایک سیٹ سے. یہ بے نظیر کو کہتا تھا تیری حکومت جائز نہیں, اور تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ عورت کی حکومت شریعت میں جائز نہیں. لیکن جب بے نظیر بن گئی اور یہ بھی ایک سیٹ جیت گئے, تو انہوں نے کہا محترمہ صاحبہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, حکومت آپ کی جائز ہے, مجھے بھی کچھ لگا دیں. اسے بھی وزیر خارجہ کے وزیر داخلہ کیا بنا دیا تھا. پھر جناب دوسری حکومت آئی,
وہ آئی جناب بے نظیر کی, اس کے بعد آئی نواز شریف کی, نواز شریف سے بھی کھاتے رہے. یہ کون سا حزب اختلاف ہے؟ یہ کون سا نظام چلا رہے؟ یہ چوروں کے ساتھ بھی مل جاتا ہے, ڈاکوؤں کے ساتھ بھی مل جاتا ہے, بدماشوں کے ساتھ بھی مل جاتا ہے, اور اپنا حصہ لے لیتا ہے. یہ غلط کرتا ہے, یہ اس کا کام غلط ہے. آپ جائیں علماء حق کو دیکھیں, بھائی ایسے ایسے سید علماء ہیں, انہوں نے تو بچے مروا کے رکھ دیے ہیں. انہوں نے 300 بچے کو اسپتال پہنچا دیا, جنہیں بخار ہو گیا. یہ موسم تھا, یہ آنے کا ٹائم تھا, یہ غلط ٹائم تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اپنے اس لانگ مارچ میں, اس دھرنے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک بچانے آئے ہیں, ملک بچا کر ہی دام لیں گے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک پہ کون سی آفت تھی جی؟ کون سی مصیبت تھی؟ کون سی تکلیف تھی؟ کون سا زلزلہ آ گیا تھا؟ کون سی ہلچل مچ گئی تھی؟ اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا ہے, کام ہو رہا ہے. تو اس میں تو ان کے آنے نہ بھی آتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلانا ہے. اتنی دفعہ زلزلے آئے, ہم نے نہیں ان کو دیکھا ہے کوئی کام کرتے ہوئے. ہم نے تو وہ حافظ سعید صاحب کو دیکھا ہے, وہ ماشاءاللہ کام کر رہے تھے. تو اس کے علاوہ ہمارے ملک میں یہ لال مسجد کا واقعہ, اس وقت بھی ہم نے مولانا صاحب کو نہیں دیکھا. اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اور یہ ہماری راجہ بازار میں ایک مسجد تھی, وہ جل گئی تھی, وہاں بھی ہم نے مولانا صاحب کو نہیں دیکھا جی. تو بڑی حیرانگی والی بات ہے جی کہ کون سا یہاں کیا پڑا ہوا تھا جو آئے ہیں اور جناب انہوں نے آ کے ہمیں سہارا دیا, ہم نے تو نہیں دیکھا جی. ٹھیک ہے. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو لوگ جنگوں میں آیا کرتے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں جایا کرتے. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ اسلام آباد میں جنگ کرنے آئے ہیں. اسلام آباد میں تو مسلمان رہتے ہیں, پاکستان میں تو مسلمان رہتے ہیں, یہاں انڈیا تو ہے نہیں ہے, یہاں یہودی تو ہے نہیں ہے, یہاں عیسائی تو ہے نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو ہم بھی مولانا صاحب کے ساتھ چلیں گے جی. لیکن ہمارا پاکستان ہے, ہم نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پہ لیا جی. اس میں ہماری 70,000 ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے قربانی دی ہے, ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے جی, ہمارے بچوں نے قربانی دی ہے. ہم نے ان کو تو اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا, اس زمانے بھی نہیں دیکھا تھا جی. جی آپ بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ اب ہم اپنی منزل, اپنا مقصد کامیاب کر کے ہی واپس جائیں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ پورا 22 کروڑ عوام جانتا ہے. پہلے تو ہم مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکے کہ وہ علماء دین ہے, اس کے پیچھے بات کرنا ہمارا حق نہیں بنتا. تو وہ تو 22 کروڑ عوام دیکھ رہے, ادھر لوگ مر رہے سردی سے. بارش عمران خان نے نہیں لایا, رب کی طرف سے آیا. مہنگائی کی بات چھوڑو, وہ تو ابھی کتنے چیزیں گر بھی رکھی ہوئی تھے. عمران خان نے مہنگائی لانا تھا تو پھر کیا کرنا تھا, اس نے کوئی چارہ نہیں تھا. اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے مولانا صاحب کے پاس کہ بس آ کے کرسی چھوڑ کے چلے جائے؟ یا تو اگر یہ کہتا کہ ہم کو شریعت چاہیے تو چلو ہم بھی ساتھ چلے جاتے. یہ کون سی بات ہے, وہ اسمبلی سے نکل گیا تو بولتے ہیں عمران خان کو بھگا دو. کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا. بے نظیر کے ساتھ تھا, مشرف کے ساتھ تھا, زرداری کے ساتھ تھا, جو بھی حکومت تھا اس نے کرسی نہیں چھوڑی. اب جب وہ باہر آ گیا تو کہتا ہے کہ عمران خان کو نکال دو, کرسی سے اتارو. کیوں؟ استعفیٰ دے. غلط ہے سے. پہلے جب وہ اسمبلی میں تھا, وہ عالم دین ہے, عمران خان کے ساتھ جو لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے وہ بھی مسلمان تھے, یہودی نہیں تھے. مولانا فضل الرحمان کا بیان تھا کہ ان لوگوں کو بگاؤ, مارو, گولی سے کچل دیا جائے, لیکن ادھر سے اٹھا کے پھینک دو باہر. کیوں ایسا بولا اس نے؟ عالم دین کو ایسے بات کہنی چاہیے تھی. حق سے بات کہنا غلط ہے. اب دیکھو جا کے ادھر لوگ مر رہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر سے آیا ہوں, پلاسٹک لوگوں نے لیا, ایسے بیٹھے ہوئے مر رہے, سردی سے مر رہے. کون دے گا ان کو ٹین؟ کون دے گا کمبل؟ 2-3 کروڑ روپے کدھر سے اکٹھا کر کے لایا ہوگا, وہ ختم ہو جائیں گے, پھر بھاگیں گے دوبارہ. بھاگنے کا راستہ نہیں ہے ابھی ان کے پاس کہ کس طرف سے بھاگے. مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا مقصد پورا کر کے ہی واپس جائیں گے, جو لوگ جنگوں میں آتے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں جائے گا. دیکھو جنگ جو ہوتی ہے نا وہ بارڈروں پر ہوا کرتی ہے. مقصد اس کا ہے کیا؟ جنگ جو ہوا بارڈروں پہ ہوا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ملک کے اندر کوئی جنگ نہیں کرتا, ملک کے اندر صلاح ہوتی ہے. ملک کے اندر صلاح ہوتی ہے, قوم کو اچھے راستے پہ لانا ہوتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم زیادہ گناہگار ہوں گے, پورا پاکستان کے عوام, لیکن اس کو مولانا صاحب کو ایسے مینڈیٹ دینا چاہیے تھا تاکہ عوام سیدھے راستے پہ آ جائے. یہ تو کنٹینر پہ چڑھ گیا, یہ بولتا کہ وہ کرسی مجھے دے دو. اگر حکومت اتنا ٹھیک نہیں تھا تو اتنے عرصے حکومت میں اسمبلی میں کیا کر رہا تھا مولانا صاحب؟
اور بذات خود میں نے ایک آدمی دیکھا تھا اس کے گاؤں کا، خدا کی قسم رو رہا تھا، پینے کا پانی کتنا اجر ہے، بولتا یہ پینے کا پانی ہمیں نہیں دیتا ہے، پانی پینے کے لیے پانی نہیں دیتا، وہ خود اپنے زمینوں کو دے رہا ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں دیتے۔ تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے آپ نے کہا وہ حوالے میں ہم بول نہیں سکے، تو عمران خان سے مطمئن ہیں آپ؟ بظاہر دیکھو سوچنا چاہیے، اس سے ہم مطمئن ہیں۔ اگر مہنگائی پاکستان کے پاس ہے کیا، سعودی عرب میں ہم رہتے پیپسی کا بوتل 4 ریال کا تھا، وہ ابھی 8 کا ہو گیا، گوڈ لیف تھا 12 ریال کا، وہ 24 کا ہو گیا۔ ان کے پاس کتنا آمدن ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہر آدمی اگر آپ نے 500 کا مانا ہے 200 اس میں قومی خزانے کو دے دو تو کیا فرق پڑتا ہے یار، ہمارا ملک بچ جائے گا۔ تو یعنی تھوڑی سی سوچو خدا کے لیے۔ سب زرداری اچھا ہے کہ عمران خان، زرداری تو شوٹر ہے، ڈاکو ہے، تو مولانا فضل الرحمان تو اس کے ساتھ بھی تھا، پھر ابھی بھی اس کے ساتھ بھی ہے، وہ کیا نام ہے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں لیڈی، اس کا بیٹے کا کیا نام، بلاور زرداری، میڈم بلاور، وہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یار۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔